بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اسلامی معلومات چینل سے میں سید وصی الدین آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ دین کی یہ ضروری اور مختصر سی معلومات آپ کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، آج انشاءاللہ ہمیں صف بندی کی اہمیت، نماز کی صفوں کی اہمیت اور ان کے درست کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ نماز کے باجماعت نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستگی کی بہت ہی زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ اپنی صفوں کو درست کرو۔ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے مکمل کرنے میں سے ہے۔ یعنی اگر نماز کی صفیں باجماعت نماز کی صفیں درست نہیں ہیں تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہے، اس میں کمی ہے، اس میں کوتاہی ہے اس نماز میں۔ لہٰذا ہمیں اپنی نمازوں کی صفوں کو درست کرنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کی صفوں کی درستگی کے لیے ہر نمازی کا اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ صفوں کی درستگی میں کوتاہی کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم لوگوں نے اپنی صفوں کو درست نہیں کیا تو اللہ رب العزت تمہارے درمیان افتراق پیدا فرما دے گا۔ جس طریقے سے تم صفوں میں جدائیگی پیدا کرو گے، دوری پیدا کرو گے، اسی طریقے سے تمہارے دلوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی جائے گی، اسی طریقے سے تمہارے دلوں کے درمیان افتراق پیدا کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لہٰذا ہمیں نماز کی صفوں کو درست کرنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ صفیں کس طریقے سے درست کی جائیں گی؟ صفوں کو جو ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنی ایڑیوں کو برابر رکھیں۔ ایڑیوں کی طرف سے سب برابر ہونی چاہیے۔ پنجے کسی کے بڑے ہوتے ہیں، کسی کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر پنجوں کی طرف سے ہم برابر کرنا چاہیں گے تو صفیں درست نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا صفوں کو درست کرنے کے لیے ایڑیاں ایک برابر رکھنی ہیں، کاندھے سے کاندھوں کو ملا کر کے رکھنا ہے، اور ایک انسان اپنی ہیئت کے مطابق جو فطری ہیئت ہے اس فطری ہیئت کے مطابق کھڑا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، خصوصاً خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، صفوں کی درستگی کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو حال یہ تھا کہ آپ صفوں کی درست کرنے کے لیے کچھ افراد کو آپ نے متعین فرما رکھا تھا۔ وہ پہلے صفوں کو درست فرماتے تھے، پھر اس کے بعد نماز شروع کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ جو شخص صفوں کو درست کر کے جوڑے گا اللہ رب العزت اسے جوڑ دے گا، اور جو شخص صفوں کو کاٹ دے گا یعنی دور کھڑا ہو کر کے صفوں کو خراب کر دے گا تو اللہ رب العزت اسے کاٹ دے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص نے صف میں خالی جگہ دیکھی اور اس کو پر کر دیا، اس کو درست کیا، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کا جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیں گے، یا جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ اہمیت بیان فرمائی اور اتنے فضائل صف کی درستگی کے ارشاد فرمائے، لیکن ناواقفیت کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ، اگر ہم اپنی نمازوں کی صفوں کو جا کر کے دیکھ لیں ایک مرتبہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ کتنی لاپرواہی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، نماز کی صفوں کی درستگی کے لیے کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے؟ ایک انسان اپنی ہیئت کے مطابق کھڑا ہو۔ ایک موٹا تگڑا انسان ہے تو اس کے پیر تھوڑے سے دور ہوتے ہیں۔ ایک دبلا پتلا انسان چھوٹے قد کا ہے تو اس کے پیر قریب قریب ہوتے ہیں۔ نہ تو پیروں کو قریب کرنے کے لیے ملا کے رکھا جائے گا کہ بالکل دونوں پنجوں کو اس طریقے سے ملا دیا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔
آپ کی ہیئت جو ہے، عام طور پر آپ جس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے اپنے پیروں کو رکھیں گے، یا پھر نہ تو ملا سکتے ہیں اور یا پھر اتنی دور کر دیا کہ 3 فٹ کے قد ہے اور 2 فٹ کی ٹانگیں پھیلا دی، اس طریقے سے پھیلا کے کھڑے ہوئے کہ عام طور پر کھڑے ہوتے ہیں تو 4 انگل کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن نماز میں جب کھڑے ہوں گے تو 1.5 فٹ 2 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ یہ نماز کا مذاق ہے، نماز کی توہین ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کی توہین ہے، نماز کا مذاق ہے۔ یہ اپنی ہیئت کے مطابق کھڑا ہونا ہے۔ آپ کے اندر جس طریقے سے عام طور پر اگر آپ بلا خیال کے کھڑے ہو جائیں تو جس طریقے سے آپ اپنے پیروں کو رکھتے ہیں جتنا فرق ہوتا ہے رکھنے میں، آپ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوں، احتراماً جس کے سامنے احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ اپنی ہیئت کو دیکھیں کہ آپ کی ہیئت کیا ہوتی ہے کھڑے ہونے کی۔ اگر آپ 3 فٹ کے ہیں اور 2 فٹ کی ٹانگ پھیلا کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل نماز میں بھی آپ کھڑے ہوئیے اسی طریقے سے، لیکن اگر آپ اس وقت تو آپ احترام کے ساتھ اپنی ہیئت کے مطابق کھڑے ہو رہے ہیں، تو نماز میں بھی اسی ہیئت کے مطابق کھڑا ہونا یہی صحیح طریقہ ہے اور اللہ کے نبی کی صحیح سنت ہے۔ احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو توڑ موڑ کر کے اپنی من مرضی کے مطابق چھانٹ کر کے کاٹ کر کے اور اپنی ذہنی ترتیب کے مطابق بنا لینا، یہ اللہ کے نبی کی نہ تو اتباع ہے، نہ پیروی ہے، اور نہ ہی سنت کی اتباع ہے، بلکہ یہ نماز کا، دین کا، اللہ کے نبی کی پیروی کا مذاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور ایسے مذاق سے، ایسے استہزاء سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صف میں سب سے پہلے بالغ مردوں کی صف ہوگی، پھر اس کے بعد بچوں کی صف بالغ مردوں کے بعد ہوگی۔ بالغ مردوں کے ساتھ نابالغ بچوں کو نہ کھڑا کیا جائے گا، بالغ مرد الگ کھڑے ہوں گے اور ان کے پیچھے نابالغ بچوں کی صف ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر عورتیں بھی نماز میں شامل ہو جائیں تو پھر ان کی صف بچوں کی صف کے بھی بعد ہونی چاہیے، پہلے مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر اس کے بعد عورتوں کی صف ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی شخص ایسے موقع پر آیا کہ اس کو اگلی صف میں کوئی جگہ خالی نظر آ گئی اور ایک صف درمیان میں ہے، تو اس کے لیے درست ہے کہ وہ ان نمازیوں کے سامنے سے گزر کر کے جائے اور اس خالی جگہ کو پر کر دے، اس خالی جگہ میں جا کر کے کھڑا ہو جائے، یہ اس کے لیے جائز ہے اور درست ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے موقع پر مسجد میں داخل ہوا کہ صف مکمل ہو چکی ہے اور جس صف میں وہ کھڑا ہونے جا رہا ہے اس صف میں کوئی شخص موجود نہیں ہے، تو وہ تھوڑی دیر انتظار کر لے کہ کوئی شخص آ جائے اور آنے کے بعد پھر وہ اس کے ساتھ شامل ہو کر کے نیت باندھے، نماز شروع کرے۔ لیکن اگر رکوع تک کوئی شخص شامل نہیں ہوا، کوئی شخص نہیں آیا، تو اگر کوئی جانکار ہو، جاننے والا ہو، تو اگلی صف میں سے کسی ایک کو لے کر کے پیچھے اپنے ساتھ کھڑا کر لے اور اس کے ساتھ دوسری صف میں نماز شروع کر دے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہ ہو تو پھر بلا وجہ کے لیے کسی سے جھگڑا مول نہ لے، ایک فتنہ برپا نہ کرے، بلکہ تنہا ہی پیچھے امام کے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے اپنی نماز شروع کر دے۔ آج کل ہم اپنے معاشرے پر اگر نظر ڈالیں تو آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں تو کسی بھی مسجد میں نماز کی صفیں درست نہیں نظر آتی، یا تو لوگ آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا پھر ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ اگر 2 لوگوں کو تھوڑا سا ہٹا دیا جائے، ان کو قریب کر دیا جائے تو ایک شخص کی جگہ خالی نکل آئے گی، اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید ارشاد فرمائی تھی کہ تمہارے دلوں میں افتراق پیدا کر دیا جائے گا، آج وہی وقت ہے کہ ہم نمازوں کی صفوں کو درست نہیں کر سکے، جس کی بنیاد پر ہمارے پورے معاشرے کے دلوں میں افتراق پیدا ہو گیا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے دل جڑنے کے بجائے کٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، ایک دوسرے سے تکلیف ہے، ایک دوسرے سے رنجش ہے، ایک دوسرے سے حسد ہے، عداوت ہے، یہ ساری بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔